حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ وہ کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، وہ تو اپنے بندوں کی سننے والا ہے، وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ پر ہاں، یہ بات ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اس رب سے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، کیسے مانگا جائے رب سے، اور رب سے اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ جب بندہ مانگے تو رب قبول فرما لے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر قحط سالی آ گئی، جانور بھوک پیاس سے مرنے لگے، لوگ تڑپنے لگے بھوک پیاس سے، فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ فرماتے ہیں لوگ رب سے دعائیں کرنے لگے، مالک مہربانی فرما، بارش نازل فرما۔ 3 دن تک دعائیں کرتے رہے، فرماتے ہیں بارش نازل نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، عبداللہ ابن مبارک تو بھی اپنے رب سے دعا مانگ، اپنے رب سے دعا کر۔ فرماتے ہیں میں چلا اور ایک غار کے اندر چلا گیا، جا کر اپنے رب سے دعا مانگی، مالک مہربانی فرما، تیرے بندے 3 دن سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک تو بارش نازل کر دے۔ میرے عزیز، میرے دوست، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کچھ دیر گزری کہ ایک نوجوان آ گیا، کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، آیا، آ کر سجدے میں گر گیا۔ فرماتے ہیں پھر اپنے مالک سے مانگنے لگا، کیا انداز تھا مانگنے کا، اسے ناز تھا اپنی دعا پہ، جس کے ساتھ میرے بھائی تعلق اچھا ہوتا ہے نا رب کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، تو بندہ اس سے ناز سے مانگتا ہے، پیار سے مانگتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ میری بات یہاں پر قبول ہوگی، میری مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہنے لگا مالک تو رب ہے، مالک یہ تیرے بندے ہیں، عاجز بندے، تیرے کمزور بندے، مالک تو مہربانی فرما، بارش نازل فرما۔ مالک تو بارش نازل نہیں کرے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے بھائی کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے اپنے رب سے مانگنے کا۔ عرض کرتے مالک تو عطا نہیں فرمائے گا نا تو مالک میں سر نہیں اٹھاؤں گا سجدے سے، مالک تو مہربانی فرما اپنے بندوں پہ۔ جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو بندہ پھر ناز سے مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا نوجوان کی وہ دعا، اور میں تعجب کر رہا تھا کیسے مانگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں بس چند لمحے گزرے کہ آسمان پہ بادل چھا گئے، موسلادھار بارش برسنے لگی، اور فرماتے ہیں وہ نوجوان چل پڑا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، وہ مکے کی گلیوں سے گزرتا ہوا۔ فرماتے ہیں ایک مکان حویلی کے اندر داخل ہو گیا، اور فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، ایک اور آدمی آیا، میں نے کہا اس کا مالک کون ہے، کہا فلاں بندہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں مالک سے جا کر ملا، میں مالک مکان سے کہنے لگا، کہا بھائی مجھے غلام چاہیے، میں غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو وہ کہنے لگا ایک غلام جو دروازے پہ کھڑا تھا، کہا اس کو لے جاؤ، تو فرمایا میں نے کہا میں اس غلام کو نہیں لے کر جاتا، مجھے ایک اور غلام دو جو حویلی کے اندر ابھی ابھی گیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مالک کہنے لگا اے عبداللہ ابن مبارک وہ غلام تو سست ہے، آپ اس کو کیوں لے کر جاتے ہیں؟
تو اس نے مجھے آدھی قیمت بتائی، اس نے کہا میں تمہیں 10 دینار کے اندر وہ بیچتا ہوں۔ فرماتے میں نے کہا نہیں، تم 20 ہی لے لو، وہ مجھے دے دو، کیونکہ وہ سودا وہ مالک نہیں جانتا تھا کہ اس بندے کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ وہ تو عبداللہ ابن مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اس بندے کا تعلق رب سے کتنا ہے۔ سامعین عزیز وقار، میرے بھائی، میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس غلام کو خریدا۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے گیا، میں نے اسے نیا جوڑا دیا اور میں پوچھنے لگا اس سے، میں نے کہا غلام بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتا ہے حضور کبھی غلاموں کے نام نہیں ہوتے، غلام تو حاضر رہتے ہیں، مالک کا کہنا مانتے ہیں، بس تم حکم دو گے میں پورا کر دوں گا۔ کتنی عاجزی تھی، کتنی انکساری تھی اس غلام کے اندر۔ سامعین ذی وقار، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تو اس نوجوان کو میں نے کپڑے دیے، وضو کیا، مصلی بچھایا، اس نے 2 رکعتیں ادا کی اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مالک تیرا اور میرا یہ راز تھا، کوئی نہیں جانتا تھا میں کتنا تیرے قریب ہوں، مالک تو نے کتنا اپنا قرب مجھے عطا کیا ہے۔ مالک اب لوگ جان گئے ہیں، اب لوگ جانتے ہیں کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کی تو سنتا ہے، مالک اب میں دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں قریب گیا نوجوان کے اور وہ یہی دعا مانگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیا دیکھتا ہوں، چند لمحے گزرے، نوجوان لیٹ گیا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جان افریق کے حوالے کر دی۔ اور یہ اس کی عاجزی تھی، انکساری تھی، رب کے ساتھ کتنا پیارا تعلق تھا کہ اللہ کریم نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا، میرے بھائی قبول کر لیا۔ جس کا تعلق اتنا رب کے ساتھ پیارا ہوتا ہے، رب اس کی دعائیں رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم بھی مانگیں رب رد نہ کرے، فوراً قبول فرما لے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو رب کی محبت کے اندر ڈھال دینا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ جو جھک جاتے ہیں اللہ انہیں عروج عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔